علیہ السلام کے پیچھے نماز میں کھڑے ہوتے. اللہ کے نبی کبھی کبھی مغرب کی نماز میں سورہ تبارک الذی پڑھتے تھے. آج تو ہم قل هو اللہ پڑھ لیں تو نمازی تھک جاتا ہے. والتین کی سورت مغرب کی نماز میں پڑھ لیں تو نمازی تھک جاتا ہے. صحابہ کہتے ہیں کبھی کبھی اللہ کے رسول مغرب کی نماز میں سورہ یاسین کو پڑھتے تھے. اللہ کی قسم ہے جب پاک نبی یاسین سے شروع کرتے تو پوری سورت پہلی رکعت میں ختم ہو جاتی. صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں یوں محسوس ہوتا کہ ابھی کھڑے ہوئے ابھی نماز ختم ہو گئی. فرماتے ہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے پاک نبی نے نماز فجر میں پوری سورہ بقرہ کی تلاوت کر دی. اور سورہ بقرہ 28 پارے کی سورت ہے. اللہ کے نبی کے پیچھے ہم کھڑے ہوئے. اللہ کے نبی نے الف لام میم جب سورت کو شروع کیا بس ہم یوں سمجھتے تھے کہ اللہ اور مصطفیٰ کے درمیان میں اب کچھ نہیں. بظاہر دیکھنے میں تو رسول نظر آ رہے ہیں لیکن جب قرآن سنتے تو آواز خدا کی نظر آتی. اس طرح حضور قرآن وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. جس طرح پرندے کسی کھانے پہ جھپٹ پڑتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ قرآن سننے والے میرے پاک نبی کی آواز پر اس طرح جھپٹ پڑتے. صبح سے لے کر شام گزر گئی صحابہ بیٹھے ہیں مست ہو کر. اور کہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ اس طرح بیٹھے ہوتے. اللہ کے نبی جب قرآن پڑھ رہے ہوتے صحابہ کے سروں پہ چڑیاں بیٹھی ہوتی, صحابہ کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوتے. پرندے یوں سمجھتے کہ یہ انسان نہیں, وہ سوکھے ہوئے درخت ہیں کہ ہلنا جلنا بھی نہیں ہے. ہم تو نماز میں کھڑے ہوئے کبھی ادھر خارج کر لی کبھی ادھر خارج کر لی. بلکہ آج تو اللہ نے ہمیں امام بھی ایسے نصیب کر دیے کہ انہوں نے اللہ اکبر کہا تو ہمارے دل نے کہا جان چھوڑے یہ کیا قرآن پڑھ رہا ہے. کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا. اس لیے فرمایا گیا اذان اچھی کہو کہ جانے والا سن کر نماز کی طرف منہ کر لے. اور نماز میں قرآن اس طرح پڑھو کہ سننے والے کو نماز میں سرور آ جائے. قرآن سنے نا. اس لیے جناب نبی کریم علیہ السلام کی شریعت میں امام کے لیے پہلی شرط رکھی گئی کہ امام اسے رکھو جو قرآن اچھا پڑھتا ہو. کیوں فرمایا ورتل القرآن ترتیلا. اللہ قرآن کو پڑھتا ہے, اللہ بھی اچھی آواز میں قرآن کو پڑھتے ہیں. جبریل بھی قرآن پڑھتا ہے, وہ بھی بنا سجا کر قرآن کو پڑھتا ہے. اور میرا محمد سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم یدعوہ کادوا یکونون علیہ لبدا. اللہ کے نبی قرآن پڑھتے تھے جس طرح پرندے جھپٹتے ہیں اس طرح صحابہ قرآن سننے کو جھپٹ پڑتے ہیں. لیکن کیا اللہ نے کہا یہ میرا بندہ, تو میں بھی بندے. لیکن ہمارے بارے میں اللہ قرآن میں ایک جگہ کہتے ہیں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. میرا محبوب میرے گنہگار بندوں کو, ہمارے لیے الفاظ آیا میرے گنہگار بندوں کو خبر دے دے کہ جب بھی گناہ کرو گے ڈھیر لاؤ گے گناہوں کی, تمہاری چولیاں بھر جائیں گی گناہوں سے, تمہارے دامن بھر جائیں گے گناہوں سے, تمہارے گھر بھر جائیں گے گناہوں سے, تمہارے دماغ بھر جائیں گے گناہوں سے. گناہوں کی گٹھڑی لے کر جب اللہ کے دربار میں آ جاؤ اور ایک دفعہ اللہ کے سامنے کہہ دو گے اللہ میں گنہگار تیرے دربار میں توبہ کے لیے آیا ہوں, تو فرمایا میرے گنہگار بندوں کو خوشخبری دے دو. ایک دفعہ کہنا تمہارا کام ہوگا تمہارے سمندر کے پانی کے قطروں سے بھی زیادہ گناہوں کو معاف کر دینا. تمہارے اللہ کا کام ہوگا. لیکن میرا نبی وہ بندہ ہے, قرآن نے ایک جگہ فرمایا کہ عفا اللہ عنک, عفا اللہ عنک,
باقی سارے گنہگار بندے ہیں، لیکن میرا نبی میں تیرے لیے اعلان کرتا ہوں کہ تو میرا وہ بندہ کہ میں تجھے بندہ کہنے سے پہلے یہ اعلان کر دیتا ہوں کہ تجھ سے میں گناہ بھی نہیں ہونے دوں گا، اگر ہو بھی جائیں گے تو معافی کی کلم پہلے ہی پھیر دیتا ہوں، تجھے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں بلکہ میں خود ہی کہہ دیتا ہوں عفا اللہ عنکا، میرا نبی تو توبہ کر نہ کر، معافی مانگ نہ مانگ، میں رب پہلے ہی تیار ہوں کہ تیری معافی کا اعلان کروں، باقی سارے معافی مانگیں گے۔ قرآن کہیں کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے جب بھول ہو گئی